بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت 196 اور 197 196 اور 197. یہاں سے اللہ رب العزت نے حج کے متعلق بہت سارے مسائل، عمرے کے متعلق بہت سارے مسائل کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکۃ المکرمہ کی زندگی میں حج کی فرضیت کا اعلان بھی نہیں ہوا. مدینہ جانے کے بعد مدینہ المنورہ میں جیسا کہ گزشتہ یہ بات آئی کہ سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. خواب میں یہ بتایا گیا کہ آپ اور صحابہ کرام مسجد حرام کا طواف کر رہے ہیں، حلق کرا رہے ہیں، کوئی بالوں کو کاٹ رہے ہیں. تو آپ نے صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ کیا سن 6 ہجری کے اندر. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جب گئے تو حدیبیہ کے مقام پر رکے. قاصد کو بھیجا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے آپ علیہ السلام کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں اور یہ کہا کہ نہیں، ہم عمرہ کرنے نہیں دیں. تو اس وقت ایک صلح نامہ لکھا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اب مسلمان اسی حالت کے اندر احرام کی حالت میں تھے. کہا گیا کہ اسی حالت کے اندر اب واپس مدینہ المنورہ چلے جائیں، آئندہ آ کر یہ عمرہ کریں. تو اسی کے متعلق ماقبل کی آیتیں آئی تھی. اس کے اندر کہا گیا تھا کہ آئندہ تمہیں عمرہ مکمل کرنا ہے اور اس دوران اگر ان لوگوں نے کوئی لڑائی کی، کوئی اپنی طرف سے پہل کی تو ان کے مقابلے کے اندر تم بھی تلوار اٹھا سکتے ہو. ان باتوں کا تذکرہ گزشتہ ہے. اب یہاں سے اللہ رب العزت اسی کے متعلق چند احکامات بتا رہے ہیں. سب سے پہلی آیت میں کہا گیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اتم یتم اتمامن کے معنی عربی زبان کے اندر پورا کرنے کے، مکمل کرنے کے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پورا کرو حج کو اور عمرے کو للہ، اللہ کے لیے. دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تھوڑے سے جملے کے اندر بڑی جامع بات فرمائی. حج بھی اگر بندے کو مکمل کرنا ہے، پورا کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. اور مکمل کرنے سے مراد یہاں پر چونکہ عمرہ اس سال ادا نہیں کیا گیا تو آئندہ مکمل کرنا ہے، یہ مطلب علماء کرام نے یہاں پر لیا. لیکن للہ بتا کر آپ دیکھیے، جملے پہ غور کر دیکھیے کہ اللہ کے لیے پورا کرو. یہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی دینی عمل ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنا. ریاکاری، دکھاوا، تکبر، یہ کہ لوگ مجھے فلاں حاجی کہیں، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 12 مرتبہ عبادات کے اندر ریاکاری سے امت کو بچایا ہے اور ریاکاروں کی بڑی سخت وعید قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی. آج آپ دیکھیے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو کیا حال ہے. نماز پڑھتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ ہمیں نمازی بولے. روزہ رکھتے ہیں تو یہ خیال ہے کہ لوگ سمجھے کہ بڑا اچھا متقی آدمی ہے. زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو لوگوں کو جمع کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں.
اور حج کا حال یہ ہو گیا ہے، کئی لوگوں کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر ان کے نام کے ساتھ الحاج نہ لکھا جائے تو غصہ آ جاتا کہ بھائی میں حج کرا ہوا ہوں، میرے نام کے ساتھ الحاج کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو حج آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے یا لوگوں کے لیے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا۔ اور حسن اتفاق دیکھیے، ذوالقعدہ کی آخری تاریخ 29ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اچھی طرح ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، صرف رمضان کا مہینہ فضیلت والا ہے سمجھتے ہیں۔ رمضان تو بڑے پورے مہینوں کا سردار ہے، لیکن ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی۔ ہم چونکہ دین سے واقف نہیں ہیں، احادیث نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تو ان دنوں کی فضیلت ہی ہمیں نہیں معلوم۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 ایام میں اللہ کو جتنا عمل پسند ہے اور کسی ایام کے اندر اتنا عمل پسند نہیں۔ بلکہ ترمذی کی ایک حدیث کے اندر کہا گیا، اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے کوئی ضعیف حدیث ہے، یہ کہا گیا کہ ذی الحجہ کے دن کا ہر روزہ، ابتدائی 9 دن جو ہے ان میں کا ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا۔ اور اس کے رات کے اندر بندے نے عبادت کر لی تو حدیث کے اندر ترمذی کی اس روایت کے اندر موجود ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر بندے کو ثواب ملتا۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ ذی الحجہ کے ایام کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح و تحلیل کرنے کا، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اب کل 29ویں تاریخ ہے، اس کے بعد اگر چاند دکھ جائے تو 1 ذی الحجہ سے ہم سب کو یہ تسبیح و تحلیل کی کثرت کرنا، راتوں کے اندر عبادت کرنا، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے 9 دنوں تک۔ اور اگر کسی بندے کو استطاعت نہیں ہے، 9 کے 9 دن روزے نہیں رکھ سکتا، تو کم از کم 9ویں ذی الحجہ یعنی عید جس دن آنے والی ہے، عید سے 1 دن پہلے، عید مثال کے طور پر اگر چہارشنبے کے دن آئے تو اس سے 1 دن پہلے سہشنبہ منگل کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، یہ عرفے کا روزہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ عرفے کا 1 دن کا روزہ بندے کے گزشتہ 1 سالوں کا اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا۔ 1 دن کا روزہ بندہ رکھ لیا تو گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ حدیث کے اندر جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں ہوتے۔ بڑے گناہ جسے کبیرہ گناہ کہا گیا، جس کی وعید قرآن کے اندر بیان کی گئی، جیسے کہ قتل کرنا، شرک کرنا یا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ایسی چیزیں جو ہیں جن کی قرآن اور حدیث کے اندر مذمت بیان کی گئی، ایسے گناہوں کے بارے میں یاد رکھیے، ایسے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ایسے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ جو آتا ہے کہ بندے نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو 1 جمعہ کی نماز دوسری جمعہ کی نمازوں کا کفارہ بنتی ہے، یا 1 فرض نماز دوسری فرض نمازوں کے درمیان کی جانے والی خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد چھوٹے گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور ان کا تعلق اگر بندے سے ہے تو بندے سے بھی معافی تلافی کرنا ضروری ہے، تب جا کر وہ گناہ معاف ہوتا۔ تو بہرحال یہ جو ذی الحجہ کی ابتدائی ایام کی بڑی فضیلت آئی ہے، پارے 30 کے اندر سورہ فجر کی دوسری آیت میں اللہ نے قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے اور رئیس المفسرین کہلاتے، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر کے اندر، قرآن کی تفسیر میں جنہیں سب سے زیادہ ملکہ تھا، اور ان کی تفسیر ابن عباس کے نام سے آج بھی کتاب ملتی، تو تفسیر ابن عباس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت۔ اب سوچئے، اللہ قسم کھا رہے ہیں ان راتوں کی، تو ان راتوں کی عظمت اور اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو ہم سب کو یہ مصمم عزم کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ذی الحجہ کے ایام شروع ہوں گے تو ان کی راتوں کے اندر انشاءاللہ ہم عبادت کا اہتمام کریں گے، اور دن کے اندر اگر اللہ نے توفیق دی تو 9 دنوں تک روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور اگر اتنا نہیں ہو سکا تو کم از کم 9ویں ذی الحجہ کا عرفہ کے 1 دن کا روزہ تو انشاءاللہ ہم رکھیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف موقع پر اس کی فضیلت بتائی۔ یہ ایام شروع ہونے کے بعد میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے کہ ذی الحجہ کا جو اصل مہینہ ہے نا، یہ مہینہ ہم سب کو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا۔
ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، ذی الحجہ کے مہینے میں 2 بڑی عبادتیں، ایک عبادت کیا ہے حج، اور دوسری عبادت کیا ہے قربانی۔ حج تو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن قرار دیا گیا۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ان میں سے ایک رکن ہے حج۔ حج کا انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے جو شخص یہ کہے کہ میں حج کو نہیں مانتا۔ اور اتنی اہمیت حج کی اتنی زیادہ دی گئی کہ کہا گیا کہ ساری دنیا سے لوگ اللہ رب العزت کے دربار میں آئے، اور حج کا سب سے بڑا مقصد یہی بتایا گیا کہ اللہ کے دربار میں آنے کے بعد سب کو برابر ہونا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی ایسا ویسا، اللہ کی نظر میں کوئی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہاں آنے کے بعد بادشاہ بھی، فقیر بھی، اور بڑے سے بڑا وزیر بھی، سارے کے سارے ایک ہی لباس پہن کے آتے، پتہ ہی نہیں چلتا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کون اس کے اندر بادشاہ ہے کون فقیر ہے، سب کے سب ایک لباس پہن کر ایک ہی زبان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچتے۔ اور اللہ کی محبت میں آنے کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ خوشبو لگانے کی بھی اجازت نہیں، بالوں کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں، ناخن کاٹنے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے دربار میں سے دیوانے بن کر بندوں کو آنے کا حکم دیا گیا۔ اسی بالوں سے اور ناخن کے کاٹنے سے ایک اور بات یاد آئی کہ اس کے اندر جو حکم دیا گیا، جس طرح سے حجاج کرام کو حکم ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، آپ دیکھیے کہ ایسے حضرات جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتے، جن کا ارادہ ہے، جو صاحب استطاعت ہے قربانی دینے والے، ان کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل مستحب عمل ہے، مطلب یہ ہے کہ قربانی کے کرنے تک، ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد سے بال کو نہ کاٹنا اور ناخن کو نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ اگر بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر ثواب ملتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو کوئی گناہ یا پکڑ اس کے اوپر نہیں۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کرتا ہے بندہ تو ثواب اس کے اوپر ملتا ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ اور سنت جو عمل ہوتا ہے اس کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، اور واجب جو ہوتا ہے اس کے چھوڑنے پر اس سے اور زیادہ گناہ ہوتا ہے، اور فرض کے چھوڑنے پر سب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ درجے شریعت کے اندر رکھے گئے۔ مستحب اسی کو نفل بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کا درجہ سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر اس کے اوپر کا درجہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے اوپر کا درجہ واجب ہے، اس کے اوپر کا درجہ فرض ہے۔ تو نفل اور مستحب عمل قرار دیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات کے اندر جامع بات لکھی، حضرت نے لکھا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے ان لوگوں کو جو حج کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، جن کے اندر استطاعت نہیں ہے حج کے اندر جانے کی، ان کو حاجیوں کے ایک عمل میں تھوڑی سی مشابہت اختیار کر کر اپنی طرف سے حجاج کرام کی طرح انہیں بھی ثواب دینا چاہتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے بہت سارے احکامات ہیں، پورے احکامات تو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے، لیکن ان احکامات میں سے 2 احکامات، ایک بال کو نہ کاٹنا، دوسرے ناخن کو نہ کاٹنا، جو حاجیاں حجاج کے لیے حکم ہے، حاجیوں کے لیے حکم ہے، وہ پورے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی دیا گیا، تاکہ اگر بندہ یہ عمل کر لے تو اللہ کی طرف سے جس طرح حجاج کرام پر اللہ کی رحمت آتی ہے، اسی طرح سے ہم پر بھی جو اس کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ عمل اس طرح سے کریں تو ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت آتی۔ تو الغرض یہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں، ان ایام کے اندر یہ احکامات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم عمل ذی الحجہ کے اندر جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جیسے ہی آتی ہے، عرفہ تاریخ جو ہے 9 تاریخ آتی ہے، تو اس کی فجر سے لے کر 9، 10، 11، 12، 13 کی عصر تک ان نمازوں کے اندر ایک مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا یہ واجب قرار دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب۔ مرد حضرات اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بآواز بلند ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر عورتیں گھر میں پڑھ رہی ہیں تو انہیں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ الغرض یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک مہینہ مقرر کیا گیا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم سب کو یاد آتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے حج کے ایام میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بعد میں تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں،
اور انہوں نے 4000 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے آواز دی تھی. آج پوری دنیا سے لوگ اس کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ صفا مروہ کی سعی ہے، یہ بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے. اس کے اندر قربانی ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے. انشاءاللہ آئندہ اگر پھر درس قرآن جب ہوگا تو قربانی کا جو تفصیلی واقعہ ہے میں اس کے اوپر تذکرہ کروں گا. لیکن یہ حج کے جو ایام ہیں میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کے دربار میں آ کر آپ دیکھیے کہ دیوانگی کے ساتھ کبھی ادھر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی میں ہے، کبھی مینا میں قیام کر رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی جمرات کے پاس کنکریاں مار رہا ہے. دکھنے میں تو ایسے دکھ رہا ہے کہ پاگلوں جیسا عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو عشق الہی کے اندر مٹا دینا، اصل اس کا نام حج قرار دیا گیا. تو حج کرنے کے بعد بندے کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اخلاص آ جائے، اللہ کے لیے ہم یہ عمل کریں. ورنہ اگر یہ عمل ہمارا اللہ کے لیے نہیں ہے میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، تو یاد رکھیے کہ ہمارا حج بھی قبول ہونے والا نہیں، ہمارا حج بھی قبول ہونے والا نہیں. اللہ کے لیے حج کو پورا کرنا ہے. بخاری شریف کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیے، تقریباً بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7563 حدیثیں لکھی. آپ اگر کاؤنٹنگ کریں گے تو پتہ چلے گا بخاری شریف میں کل احادیث کتنی ہے، 7563 احادیث ہے. ایمان کی حدیثیں بعد میں ہیں، نماز کی حدیثیں بعد میں ہیں، روزے کی حدیثیں بعد میں ہیں. بخاری کی سب سے پہلے مشہور حدیث ہم سب کو یاد ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات ہے. سب سے پہلی حدیث، تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. امام بخاری نے یہ حدیث سب سے پہلے کیوں ذکر کی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو نماز صحیح ہے، نیت صحیح ہے تو روزہ صحیح ہے، نیت صحیح ہے تو زکوٰۃ صحیح ہے، نیت صحیح ہے تو حج صحیح ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ یہ کہیں کہ فلاں حاجی صاحب ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر نہ ہمارا حج قبول ہونے والا ہے نہ عمرہ قبول ہونے والا. تو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے. احصر یحصر احصارن کے معنی عربی زبان میں روکنے کے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو، جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کا حلق مت کرو یہاں تک کہ یہ جانور اپنے علاقے تک نہ پہنچ جائے. اس کا مطلب مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ بندہ جب احرام کی حالت کے اندر ہے تو راستے میں اسے عمرہ کرنے سے روک دیا گیا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جب عمرے کے لیے گئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے کافروں نے کہہ دیا کہ اب آگے جانے کی اجازت نہیں، یہاں سے واپس چلے جانا. تو دیکھیے اب اگر بندے کو کیا ہوا کہ اسی احرام کی حالت میں جب تک ہے اب اسے روک دیا گیا، مطلب عمرے کا ارادہ اس نے کیا، عمرے کے لیے احرام بھی باندھ لیا، عمرے کے ارادے کے لیے گیا عمرہ کرنے کے لیے، لیکن اب اس کے لیے عمرہ کرنا ممکن نہیں. تو ایسے بندے کے لیے حکم ہے کہ ایک جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دے. دم جسے کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح کے اندر، دم دے دے، مطلب بکری وغیرہ، بکرا، کوئی نہ کوئی مینڈا وغیرہ اللہ کے راستے کے اندر ذبح کر دے. اسے ذبح کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں، احرام سے نکال کر اس حالت کے اندر پھر واپس اپنے علاقے کی طرف جا سکتے. لیکن پھر چونکہ عمرے کا ارادہ کر لیا تھا، بعد میں پھر اس عمرے کا کرنا لازم ہو جاتا. ذہن میں رکھیے کہ عمرہ واجب نہیں، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ نفل ہے. حج تو فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ. لیکن اگر کسی بندے نے عمل کا ارادہ کر لیا، اب احرام باندھ لیا، اب اس ارادے سے نکلا کہ عمرہ کروں گا، کسی حالات کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکا، تو اب اس بندے کے اوپر عمرہ واجب ہو جاتا. اب اگر عمرہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. ایسے ہی اگر کسی کے اوپر نماز، نفل نماز ضروری نہیں تھی، بندے نے نفل نماز کو شروع کر لیا، کسی وجہ سے نماز اس نے توڑ دی، تو پھر اس کے بعد اس نماز کو پڑھنا اس کے اوپر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. اسی طرح سے روزہ، نفل روزہ کسی بندے نے رکھنے کا ارادہ کیا، نفل روزہ تھا لیکن درمیان میں کوئی حالات ایسے ہو گئے کہ روزہ توڑ دینا پڑا، تو ایسے بندے کے لیے اس روزے کو بعد میں قضا کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو نفل روزہ رکھا تھا، میں نے نفل نماز پڑھی تھی، عمرہ تو میرے لیے نفل تھا، اب میرے لیے لازم نہیں، ایسا نہیں. اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفل کام شروع کرنے کے بعد اگر پورا نہ کیا جائے تو بعد میں اسے پورا کرنا واجب اور لازم ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو.
تو عمرہ بھی چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ارادے سے نکلے تھے، احرام کی حالت میں بھی تھے، لیکن اب کافروں نے روک دیا تھا عمرہ کرنے سے، تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے سروں آپ تم کیا کرو، جب یہ قربانی کا جانور کیا کرو، ذبح کر دو، اور اپنے سروں کا حلق اس وقت تک نہ کراؤ جب تک کہ وہ جانور اپنے علاقے یعنی حدود حرم میں نہ پہنچ جائے۔ مطلب کسی بندے کے ہاتھ سے حدود حرم میں اسے بھجا دیا جائے اور وہاں پر اسے ذبح کیا جائے، اس کے ذبح ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو نکال کر، احرام اتار کر، سلے ہوئے کپڑے پہن کر پھر بندہ اپنے علاقے کی طرف واپس ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو روزوں کا فدیہ رکھ دینا ہے یا صدقہ دینا ہے یا قربانی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے حکم تو یہ ہے کہ جب تک وہ جانور حدود حرم میں نہ چلا جائے اس وقت تک بالوں کو نہ کاٹے، لیکن اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے، بیماری ہے جس کی وجہ سے بندے کے لیے بالوں کا نکالنا لازم ہے، تو کہا گیا کہ ایسی صورت کے اندر اگر اس نے بال نکال دیے پہلے ہی جانور کے ذبح ہونے سے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر اسے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ فدیۃ من صیام، سب سے پہلے کہا گیا کہ روزوں کے ذریعے، او صدقہ یا صدقے کے ذریعے، او نسک یا قربانی کے ذریعے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں صرف اتنا بتایا گیا کہ روزوں کے ذریعے فدیہ دینا ہے، صدقے کے ذریعے فدیہ دینا ہے یا قربانی کرنا ہے۔ اب کتنے روزے رکھنا اور کتنے بندے کو صدقہ دینا یا قربانی کے اندر کیا دینا، یہ تذکرہ قرآن کریم کے اندر نہیں، یہ تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر ملتا۔ اسی سے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ بعض حضرات جو آج کل کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیں گے تو کافی ہے، حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایسے لوگ گمراہی پر ہیں۔ وجہ یہ ہے میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں کہ ہمیں پورا قرآن احادیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن میں اللہ نے یہ تو کہا نماز پڑھو، لیکن یہ بتائیے کہ 5 وقتہ نماز ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھنا ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ سب کی سب چیزیں قرآن میں موجود نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے ملتا ہے اس کا ثبوت۔ اسی طرح سے قرآن میں کہا گیا زکوٰۃ دو، اب کتنی زکوٰۃ دینا ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں، زکوٰۃ کتنی دینا ہے، کس پر لازم ہے، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، کس کو دینا ہے، یہ سارے احکامات احادیث کے اندر بتائے گئے۔ اسی وجہ سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا شخص مسیری سے ٹیک لگا کر کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کان کھول کر سنو، کتاب اللہ کے ساتھ مجھے اللہ کی طرف سے احادیث بھی دیے گئے ہیں، میں بھی قرآن اور حدیث کی طرح بہت ساری چیزوں کو حلال اور حرام کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ دین صرف قرآن کے مجموعے کا نام نہیں، قرآن کے ساتھ احادیث بھی ہمارے لیے لازم ہے، بغیر احادیث کے ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں پر اللہ نے صرف اتنا ذکر کیا کہ روزے رکھ لینا ہے، کتنے روزے رکھنا ہے اس کا تذکرہ نہیں۔ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ 3 روزے ایسے بندے کو رہ لینا چاہیے جو عمرے کے ارادے سے جائے لیکن ابھی کیا ہو عمرہ نہ کر سکے، تو کسی تکلیف کی وجہ سے اپنے بالوں کا حلق کرا لے، تو ایسے بندے کو 3 روزے رکھنا ہے۔ اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو صدقہ دینا ہے۔ صدقہ کیا دینا ہے؟ حدیث کے اندر ہے کہ 6 مسکینوں کو اپنی طرف سے 2.25 کلو گیہوں کے برابر قیمت دینا چاہیے یا کھانا کھلا دینا چاہیے، او نسک یا جانور کو بکری وغیرہ کو ذبح کر دینا چاہیے۔ یہ 3 احکامات ایسے بندے کو دیے گئے جو احرام باندھنے کے بعد عمرہ نہ کر سکے اور بغیر کیا ہو جانور کے ذبح ہونے سے پہلے کیا کرے اپنے بالوں کو حلق کرا لے، اس کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تم مامون ہو جاؤ تو جو کوئی عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھائے تو جو ہدی بھی اسے میسر ہو۔ یہ دیکھیے جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں یا حج کی تفصیلات معلوم ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو حج کی وہ ہوتی ہے کہ بندہ صرف اور صرف حج کر کے واپس آ جاتا ہے، اس کے اندر عمرہ نہیں کرتا، صرف حج کرتا ہے۔ اسے شریعت اصطلاح کے اندر جو ہے افراد کہا جاتا ہے۔ افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جائے صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے، حج کر کر آ جائے، اسے افراد کہتے ہیں۔ اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کے لیے کوئی قربانی وغیرہ دینا نہیں، کوئی جانور ذبح نہیں کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کیا کرے کہ حج کے لیے جائے تو جاتے وقت یہیں سے احرام عمرے کا باندھ لے،
عمرے کا احرام باندھنے کے بعد کیا کرے؟ وہاں پر جا کر عمرہ کر لے. عمرے کی ادائیگی کے بعد ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے پہلے پھر سے حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھے. مطلب یہ کہ احرام دو الگ الگ احرام باندھے اور ایک سے عمرہ کرے اور ایک سے حج کر لے. ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج کر لے. شریعت اصطلاح کے اندر اس کی بھی اجازت ہے. یا یہ کہ یہیں سے احرام باندھ کر گیا, اسی ایک احرام سے اس نے کیا کیا؟ عمرے کا بھی ارادہ کر لیا, حج کا بھی ارادہ کر لیا. تو شریعت کے اندر اس کی بھی اجازت 3 طرح سے ادا کیا جاتا ہے. اب عام طور پہ ہندوستان پاکستان وغیرہ سے جو افراد جاتے ہیں ان افراد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ وہاں پر جانے کے بعد عمرے کی بھی ادائیگی کر لے, حج کی بھی ادائیگی کر لے. تو جو بندہ حج اور عمرہ ایک سفر کے اندر فائدہ اٹھا رہا ہے, مطلب ایک ہی سفر کے اندر حج بھی کر رہا ہے عمرہ بھی کر رہا ہے, تو ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی جانور قربان کرنا چاہیے, ذبح کرنا چاہیے. یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حکم دیا. اور ذہن میں رکھیں کہ یہ ان حضرات کے لیے حکم دیا گیا ہے جو مسجد حرام کے اطراف نہیں رہنے والے, باہر سے آنے والے, جیسے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقے کے جانے والے ہیں. تو چونکہ ان کے لیے پھر عمرے کے لیے موقع نہیں مل سکتا, تو ایسے حضرات کے لیے حج اور عمرہ وہاں پر ایک ساتھ اگر کرنے کا ارادہ ہے تو ایسے افراد کے لیے حکم ہے کہ ہدی یعنی کہ قربانی کا کوئی نہ کوئی جانور ذبح کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو استطاعت نہیں, اللہ نے اتنا مال نہیں دیا ہے, تو اللہ نے اس کا حکم بتایا کہ ایسے بندے کے لیے 10 روزے رہنے کا حکم. 3 روزے حج سے پہلے رہنا ہے, 7 روزے حج کے بعد گھر آنے کے بعد رہنا ہے. اگر یہ 10 روزے رہ جائے گا تو اس نے حج اور عمرہ جو ایک ساتھ کیا ہے اس کی طرف سے یہ ادائیگی ہو جائے گی. دیکھیے ان آیتوں کے اندر اسی کا ذکر ہے, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, جو حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھائے, مطلب ایک ہی اس میں حج بھی کرے عمرہ بھی کرے, فمستیسر من الحج, تو جو بھی ہدی کا قربانی کا جانور میسر ہو یعنی اسے ذبح کر دے. فمن لم یجد, جو نہ پائے مطلب استطاعت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, تو 3 دن روزے رکھنا ہے حج میں, وسبعۃ اذا رجعتم, اور 7 روزے رکھنا ہے گھر کو لوٹنے کے بعد. تلک عشرۃ کاملہ, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکمل 3 اور 7 ملا کر مکمل کتنے ہو چکے ہیں؟ 10 ہو چکے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس حاضر نہ ہو, کیونکہ مسجد حرام کے حدود حرم کے پاس رہنے والے سہولت کے ساتھ بعد میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے, جو اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے صرف حج کرنا ہے, وہ عمرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دیکھیے یہ آیت کے ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور جان لو کہ اللہ سخت حساب لینے والے, سخت سزا دینے والے. ان حج کے احکامات جہاں جہاں دیے گئے اس کے بعد بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. پھر اگلی آیت آ رہی ہے اس کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. پھر حج کے مضامین جہاں پر ختم ہو رہے ہیں اس کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ سے استغفار کرو اور ڈرتے رہو. تو دیکھیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ بندے کو حج کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر آگے کی زندگی میں تقوی اختیار کرنے کی, اللہ سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چلو حج کر لیا, عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ چلو میں نے حج کر لیا, میرے پورے گناہ معاف ہو گئے, اب جو چاہے کرو. بلکہ ایک بڑی جامع بات علماء کرام نے لکھی ہے, اس بات کو ہمیشہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر بندے نے حج کیا تو حج کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی, حج کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آئی. تبدیلی آنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر بے نمازی تھا تو نمازی بن گیا, اگر روزے نہیں رکھتا تھا تو روزے دار ہو گیا, اگر اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتا تھا مال دینے لگا, اگر ناحق لوگوں کو ستاتا تھا تو اس نے ستانا چھوڑ دیا, بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا تو حق ادا کرنا شروع کر دیا. تو اگر حج کرنے کے بعد بندے کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی آیا اور زندگی میں تبدیلی آئی تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ حج مبرور ہے, یہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا. اور اگر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, بہت سارے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں اور ہر سال ان کا حج ہوتے رہتا ہے, لیکن پھر بھی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو ذہن میں رکھیے کہ یہ حج اللہ کے دربار میں مقبول اور جو ہے پسندیدہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کی علامت ہی یہی حج مبرور کی کہ زندگی کے اندر حج کے کرنے کے بعد اب اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی آ جائے. دیکھیے اللہ نے یہ احکام کے بعد فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واعلموا ان اللہ شدید العقاب, جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والے.
یہ دیکھیے میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ نے بے شمار آیتوں کے اندر اللہ کی رحمت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اللہ کے سخت سزا دینے والا ہونے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس سے کیا بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل ایمان والا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کی رحمت کی امید بھی بندے کے ہو اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی بندے کے ہو۔ ایسا نہیں ہے اگر بندے کو علماء نے لکھا ہے عقیدۃ الطحاوی کے اندر، علامہ طحاوی نے یہ عقیدہ ذکر کیا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ سے ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ اگر کسی بندے کا حال کیا ہے کہ بس اللہ کی رحمت اتنی غالب ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہی نہیں، تو کہا گیا کہ ایسے بندے کا ایمان بھی کامل ہے۔ حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا ظالم اپنے زمانے کا گورنر تھا، بہت سارے صحابہ کرام کو اس نے شہید کروایا، بڑا ظلم کیا۔ تو زمانے کے ایک جلیل القدر تابعی نے یا صحابی نے حجاج ابن یوسف کو نصیحت کی، کہا کہ دیکھ تو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، تیرے ظلم کی مثال دی جا رہی ہے، اگر تو ایسے ہی ظلم کرتا رہا تو مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوگا، جہنم میں تیرا کیا حال ہوگا۔ تو دیکھیے حجاج ابن یوسف کیا کہنے لگا، حجاج ابن یوسف کہنے لگا کہ ایک بات بتاؤ، دنیا کے اندر کوئی بیٹا کتنا بھی غلط کام کرے، کچھ بھی کرے، کیا اس کی ماں اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی؟ کوئی بیٹا غلط کام کرے، اپنے والدہ کو ستائے، کچھ بھی کرے، تو کیا اس کی والدہ اور اس کی ماں اسے آگ میں ڈال سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میں کتنا بھی ظلم کروں گا، کتنا بھی گناہ کروں گا، تو پھر اللہ مجھے کیوں آگ میں ڈالے؟ دیکھیے کیسا شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، آدھے سے زیادہ گناہ یہی کہہ کے کروا دیتا ہے کہ چلو بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اسی لیے گناہ کرو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے، اللہ معاف کرنے والا ہے اس لیے گناہ کرنا، ایسا نہیں۔ گناہ اگر خدا نخواستہ ہو گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اسی لیے معافی مانگ کے اب اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لے کے چلنا ہے۔ ورنہ اگر جیسا حدیث کے اندر کہا گیا، الکیس من دانا نفسہ وعمل ما بعد اليوم، عقل مند وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے، والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، اور نامراد اور ناکام وہ ہے جو خواہشات کے اندر لگا رہے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ معاف کرنے والا۔ تو یہ تو ناکامی کی دلیل ہے کہ یہ امید میں کہ اللہ معاف کرے گا، بندہ گناہ کرتا جائے، یہ کہہ کر گناہ کرنا شریعت اسلامی کے اندر ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کے نام سے کتاب لکھی، اس کے معنی آتے ابلیس کا دھوکہ۔ تو ابلیس کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، بندے کو یہی دھوکہ دلوا کر گناہ کروا دیتا۔ تو حجاج ابن یوسف نے بھی یہی کہا، یہ کہا کہ بھائی جس طرح سے ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ کے اندر نہیں ڈالتی، تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے وہ آگ میں کیسا ڈالیں گے؟ تو دیکھیے وہ صحابی یا تابعی نے بڑی جامع بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ جس اللہ نے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کا قول ذکر کیا ہے، وہی اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں اس جہنم کو جنات اور انسان سب سے بھرنے والا ہوں۔ وہی اللہ نے کہا ہے کہ جہنم کے اندر میں پورے انسانوں پر، پورے جنات کو، مطلب جو گناہ گار ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، ان سے بھرنے والا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا تو کون ظالم لوگ، گناہ گار لوگ، خطا کار لوگ ان کے جہنم کے اندر جانے کے اندر کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جہاں پر ایمان ہے کہ اللہ کی ذات مجھے معاف کرنے والی ہے، گناہ خدا نخواستہ ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اسی طرح سے اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی بندے کے اندر ہونا ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ امت کے اندر سب سے بلند اور افضل مقام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر کسی ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان رکھو، دوسرے پلڑے میں پورے دنیا کے ایمان والوں کا ایمان رکھو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فرماتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر ایام میں کہا، میں نے دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، ان کے اتنے احسانات میرے اوپر ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کے احسانات کا بدلہ چکائے۔ اندازہ لگائیے کتنے احسانات۔ ابتدائی زمانے میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، مال لٹانا، غلاموں کو آزاد کروانا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ رہنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بشارت دی، 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، سب سے پہلے ابو بکر فی الجنہ کہا، بلکہ کئی مرتبہ، بلکہ یہاں تک ابو داؤد کے اندر حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے اندر سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
اب آپ بتائیے کہ کس کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان سے اتنی بشارتیں مل گئی، اب اس کے بعد عمل کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا، اگر کوئی پرندہ ان کے سامنے سے اڑتا تو دیکھ کے کہتے کہ پرندے تو کتنے مزے سے جیتا ہے، اڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تجھے کوئی قیامت کا ڈر نہیں ہے، کاش میں دنیا کے اندر پرندہ بنا کے پیدا کیا جاتا تو اللہ کے عذاب سے اور قیامت کے حساب اور کتاب سے بچ جاتا۔ درخت کو دیکھتے تو کہتے کہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے، آسانی سے وہ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، کوئی حساب اور کتاب درخت سے نہیں ہے، لیکن میں دنیا کے اندر انسان بنا کر آیا، اللہ کے پاس حساب اور کتاب مجھے دینا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اتنی بشارتیں ہونے کے بعد بھی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اندر اتنا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بشارت دی کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا، نبوت کا سلسلہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ختم ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، نہ کوئی نبی ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، نبوت کا سلسلہ چلتا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ نبی بن سکتے تھے۔ اندازہ لگائیے اتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دی۔ لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو تیرے لیے تباہی ہے، تیرے لیے ہلاکت۔ اندازہ لگائیے کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلایا، ان کا جینا پوری زندگی اسلام کے لیے گزری، آخر وقت اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اتنا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں معاف نہیں کیا تو تمہارے لیے تباہی اور ہلاکت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں 10 مرتبہ جنت کی بشارت دی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 10 مرتبہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہے، 2 بیٹیوں کے نکاح میں آنے کا شرف ملا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، لیکن ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بھی قبر کا تذکرہ ہوتا اتنا روتے کہ روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم قبرستان جاتے ہنس لیتے ٹھہرتے ہیں، وہاں ہمارے سامنے جنازہ جاتا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر کوئی آواز بھی نہیں آتی کہ آج تیرے بھائی کا جنازہ جا رہا ہے، کل تیرا بھی جنازہ اسی طرح سے جا سکتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جنازہ جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، تو بزرگ نے کہا کہ تیرا جنازہ۔ نوجوان نے غصے سے کہا کہ میرا جنازہ کیسے؟ تو بزرگ نے کہا غصہ کیوں ہوتا ہے، یہ سمجھ کہ میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تو جانے والا چلا گیا، لیکن اسے دیکھ کر تجھے اور مجھے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جس طرح آج اس کا جنازہ جا رہا ہے اسی طرح کل میرا اور تیرا بھی جنازہ جانے والا۔ تو قبرستان جانے کے بعد انسان کو یہ چاہیے کہ وہاں پر عبرت حاصل کرے، لیکن آج ہمارے میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں دل مردہ ہو گئے، ہزاروں لوگوں کی موت کی اطلاع سننے کے بعد بھی، ہمارے رشتہ داروں کے عزیز و اقارب کے مرنے کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دن رات معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں جا رہا ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں نوجوان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، فلاں بیماری سے مر گیا، پھر بھی اس کے باوجود ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آ رہا کہ ہمیں بھی مرنا، اسی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بندہ جب موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی جس طرح دوسرے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں مجھے بھی ایک نہ ایک دن جانا۔ یہاں کا اتنا بڑا گھر میں نے بنایا لیکن زندگی کا آخری گھر وہی 2 گز زمین ہے، اتنے شاندار لباس میں نے پہنے لیکن وہی کفن کا ٹکڑا میرا آخری لباس ہے، میں نے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لی لیکن مسجد کا ڈولا ہی میرے آخری زندگی کی سواری بننے والا ہے، میرے باتھ روم کے اوپر میں نے اتنے پیسے خرچ کیے لیکن وہی تختے کے اوپر لکڑی کے اوپر مجھے وصول دیا جانے والا ہے، اتنے خوشبوؤں کا میں نے استعمال کیا لیکن وہی کیڑے میرے جسم کو کھانے والے اور بدبو آنے والی ہے میرے جسم کے اندر۔ یہ میرا آپ کا ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اسی لیے موت کو یاد کرنے سے یا موت کا تذکرہ آنے سے، قبر کے پاس جانے سے بندے کو چاہیے کہ اس کا دل نرم ہونا چاہیے، ورنہ اگر قبر کو دیکھنے کے بعد بھی، میت مردوں کے بارے میں سننے کے بعد بھی، قبرستان جانے کے بعد بھی اگر ہمارے دلوں میں نرمی نہیں آ رہی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ترمذی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر
قبر کا تذکرہ کر دیتا، اتنا روتے کہ روتے روتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا تذکرہ سن کر آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کا تذکرہ جیسے ہی آتا ہے تو آپ اتنا کیوں روتے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازلکم، قبر تمہاری تمام منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسانی کے ساتھ طے ہوتی ہے تو اس کے بعد کی تمام منزلیں آسان، اور اگر یہ منزل مشکل ہو گئی تو اس کے بعد ساری کی ساری منزلیں مشکل ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ امتحان کے اندر بندہ کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے تمام امتحانات میں کامیاب ہو۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کا تذکرہ سن کر اتنا روتے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خادم خاص تھے، دن رات ان کے ساتھ رہنے والے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کئی سال گزارے ہیں، ان کی فضیلت بیان کر۔ تو ان کے خادم نے کہا کہ نہیں، میں ابھی فضیلت نہیں بیان کر سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرے سامنے ان کے فضائل بیان کرو۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خادم خاص نے فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب رات ہو جاتی تھی ساری دنیا کے لوگ روتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر اللہ کے سامنے روتے تھے، سارے لوگ بستروں پہ آرام کے ساتھ سو رہے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے مصلی پر ہیں، اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے سامنے ایسے تڑپتے ہیں۔ ان کے خادم کہتے ہیں سانپ سے ڈسا ہوا شخص جیسے تڑپتا ہے کراہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تڑپتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے اعزازات حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ملے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہونے کا اعزاز ہے۔ اسلام میں بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر ہونے کا اعزاز ہے، اور حضرات حسنین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہے گئے ان کے والد ہونے کا اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی پرورش فرمائی، اتنے زیادہ اعزازات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کا اتنے اعزازات ہیں، اتنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو زندگی کے اندر جنت کی بشارت سنائی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ سے ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ آہن آ لقلت الزاد ووحشت الطریق، کہتے ہیں کہ اللہ راستہ بڑا کٹھن ہے، قبر کے مناظر بڑے سخت ہیں، حشر کا میدان بڑا سخت ہے، میرے پاس توشہ کم ہے، میرے پاس کوئی سامان سفر نہیں ہے، اے اللہ علی پہ رحم فرما، اے اللہ علی پہ رحم فرما، یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے سامنے راتوں میں روتے۔ اب دیکھیے، آپ غور کر کے دیکھیے، میری اور آپ کی زندگی کے اندر میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ہمارے نہ ایمان کا بھروسہ ہے، نہ ہماری نمازیں صحیح اخلاص کے ساتھ ہے، نہ ہماری آخرت کا کوئی ٹھکانہ صحیح طور پر ہے، نہ اس بات کی بشارت ہے کہ کب تک ایمان پہ قائم رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے سب سے بڑے حقدار ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کو سمجھتے ہیں وہیں پر اللہ کے عذاب اور اللہ رب العزت کی پکڑ کو بھی سمجھیں۔ اسی لیے اللہ نے، اب دیکھیے، قرآن میں صرف آیات جنت نازل نہیں فرمائی، صرف اللہ نے بشارتیں خوشخبریاں نہیں دی، قرآن کی 1000 آیات وعدہ ہے، اور قرآن کی 1000 آیات وعید ہے۔ جنت کے اوپر جہاں آیت دلالت کرتی ہے، آپ دیکھ لیجئے قرآن کی کسی بھی سورت اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک طرف جنت کا مضمون آئے گا، فوری جہنمیوں کا مضمون آ جائے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، فوری آئے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، آئے گا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب کیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کی نعمتیں، جہنم کی عذابات۔ تو پتہ چلا کہ بندہ ایمان والا اسی وقت تک کامل ایمان والا بنتا ہے جبکہ بندے کے اندر اللہ کی رحمت بھی ہو، جنت کی طلب بھی ہو، اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو، اور جہنم کا ڈر بھی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کبھی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں ڈھیل دیتے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ فلاں بڑا ظالم ہے، لوگوں پہ بڑا ظلم کر رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، برما کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور ظالم آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سارے اعمال اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو ظالموں کے عمل سے غافل مت سمجھو۔ اللہ ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر ایک اصول رکھا ہے کہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتے۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا
فمہل الکافرین امہلہم رویدا، انہیں مہلت دو، انہیں چھوڑ دو۔ اللہ چھوٹ دیتے جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ کے اندر بڑے سے بڑے ظالم بھی آ جاتے ہیں۔ فرعون کو 400 سال تک اللہ رب العزت ڈھیل دینے کے بعد بحر قلزم کے اندر ڈبا کر اسے عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ نمرود کو اتنی بڑی حکومت دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفت میں آیا، اس نے پیغمبر کو اتنا ستایا، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے نمرود کو مچھر کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیا اور اسے عبرت کا نشان دنیا کے لوگوں کے لیے بنا دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی لوگ بڑے ظلم کر رہے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، فلاں بڑا گناہ کر رہا ہے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی۔ تو اصولی طور پہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کافروں کو، ظالموں کو مہلت دیتے جاتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ کو پورا علم ہے، پورا پتہ ہے، لیکن اللہ مہلت دیتے جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر ان کی پکڑ نہیں ہوئی تو دنیا کے بعد پھر ایک ایسی زندگی اللہ نے رکھی ہے جسے یوم الدین کہا گیا، بدلے کا دن۔ اس دن تو ظالم کو ظلم کا بدلہ ملنا ہے، بلکہ مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے بدلہ اتنا صاف ہوگا کہ دنیا میں بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مار دیا، اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور کہیں گے کہ بدلہ پورا کر۔ تو ظلم جو ہوتا ہے دنیا کے اندر تو اللہ ڈھیل دیتے کبھی پکڑ لیتے ہیں، کبھی اگر ظاہراً پکڑا بھی نہیں گیا تو اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے فلاں ظلم کر کے بھی بچ گیا، فلاں کو کچھ نہیں ہوا۔ قیامت کے دن تو ایک ایسا دن ہے، اس دن کے اوپر اگر ہمارا ایمان ہے تو سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والے۔ اس کے بعد آخری 197 کی آیت میں الحج اشہر معلومات، حج کے متعینہ مہینوں سے مراد حج کے 3 مہینے قرار دیے گئے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ انہی ایام کے اندر بندہ ارادہ کر احرام وغیرہ باندھ کر نکل جا سکتا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام تک حج کے دن متعین ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی اس کے اندر حج کو فرض کر لے، متعین کر لے، فلا رفث، تو اسے بیہودہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، ولا فسوق، گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے معاملے کے اندر بندے کو جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر حج کے لیے جائے تو وہاں پر بیہودگی کی باتوں سے، گناہوں کے کام سے، اسی طرح سے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وما تفعلوا من خیر، جو کوئی بھلائی تم کرتے ہو یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے۔ دیکھیے یہ آیت بھی بڑی قرآن پاک کی جامع آیت ہے۔ ہم اگر دنیا کے اندر میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں کوئی نیکی کر رہے ہیں نا تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے نیکی کرنے کے باوجود اس کا بدلہ نہیں ملا اور ظاہراً ایسا دکھا کہ بھائی بدلہ مجھے نہیں ملا، تو ایمان والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، پورے گھر والے سو رہے ہیں، پورے بستی کے لوگ سو رہے ہیں، لیکن آپ تنہائی کے عالم کے اندر مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں اتنا نیک کام کر رہا ہوں تو مجھے کیا بدلہ ملنے والا ہے، یا اسی طرح سے دوسرے لوگ پیسے جمع کر کے اور امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں پیسے دے رہے ہیں، یا یہ کہ دوسرے لوگ بے روزہ ہیں آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ایسی حالت کے اندر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، میں فلاں نیکی کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہمارے ذہنوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نیکی کا عمل کر رہے ہیں تو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو اگر پتہ، اللہ تو ہر بات کو جاننے والے۔ پارے 26 سورہ قاف کے اندر کہا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ تو اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے، تو ہمیں ہر عمل جو کرنا ہے میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں اللہ کے لیے کرنا۔ دنیا کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، آپ نمازی ہے دوسرا بے نمازی ہے، کوئی فرق نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی اور نمازی کی الگ صف کر دے۔ آج ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لوگ اللہ سے ڈرنے والے نہیں۔ ہم بہنوں کا حق دینے والے ہیں، مثال کے طور پر دوسرا بہنوں کا حق نہیں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے ان الیوم عمل ولا حساب، آج کے دن عمل کا دروازہ کھلا ہے، اللہ حساب نہیں لے رہے۔ وغدا حساب ولا عمل، کل جب اللہ حساب لینا شروع کریں گے تب عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ امتحان حال ہے، ایگزام ہال، اس کے اندر لوگ امتحان لکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر اچھا پڑھنے والا، برا پڑھنے والا، سارے کے سارے ایک ساتھ بیٹھتے،
لیکن نگران حال کسی کو نہیں بولتا تم یہ کیوں لکھ رہے وہ کیوں لکھ رہے، سب کو لکھنے کی اجازت ہوتی۔ جب نتیجہ نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ اسی طرح سے میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، یہ دنیا کی مثال ہے، ہم امتحان حال کے اندر ہیں، یہاں پہ ہم کوئی بھی نیکی کریں کوئی برائی کریں تو اس کے اندر اللہ فرق نہیں کرتے، اللہ بے نمازی نمازی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے دنیا میں، لیکن کل قیامت کے دن آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم علیحدہ کھڑے ہو جاؤ۔ آج بے نمازیوں کو نمازیوں کی صف میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، آج ظالم کو عادل کی صف میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، آج کے دن انصاف کرنے والے کو اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو ایک صف میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ وہ بدلے کا دن ہے جس دن اللہ رب العزت تمام لوگوں کو بدلہ دیں گے، اور اس کا یقین ہمیں ہونا ہے۔ ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک۔ تو دنیا میں اگر ہم پر کسی نے ظلم کیا یا اس طرح کے ظالموں کے حالات ہم نے دیکھے تو فوری ہمارا یقین قیامت کے دن پر ہو جانا چاہیے۔ بلکہ بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا غلبہ اتنا ہوتا تھا کہ دنیاوی معاملات کو اس کے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو سخت برے الفاظ کہہ دیے، گویا کہ ہماری زبان میں گالیاں دے دی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا، وہ غصے میں نہیں آئے بلکہ کہنے لگے کہ میرے مرنے کے بعد ایک ایسا پل صراط ہے، اگر میں اس پر آسانی سے گزر گیا تو مجھے تیرے کہنے کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں وہاں سے گزر نہیں سکا تو تو جتنا مجھے برا کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ تو بزرگان دین کا یہ کام ہوتا تھا، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر یہ عمل ہوتا تھا کہ ہر چیز کے اندر یہ دیکھتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے، وہ اگر ہم پار ہو گئے تو ہماری کامیابی، وہاں اگر اللہ کے پاس بدلہ مل گیا تو کامیاب ہے، وہاں نہیں ملا تو ہم ناکام ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا تصور ہوتا تھا۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی قرآن کے پڑھنے کے بعد یہ خیال آنا چاہیے کہ دنیا تو ہر ایک کی گزر جاتی ہے، امیر بھی گزار دیتا ہے، غریب بھی گزار دیتا ہے، بادشاہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، فقیر بھی چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں، بس ہمارے اعمال رہ جاتے ہیں۔ اللہ انہی اعمال کی بنا پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کوئی بھلائی تم کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ کے لوگ ابتدائی زمانے میں جب حج کے لیے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ اپنے ساتھ سامان لے کر نہیں جاتے۔ لوگ بولتے کہ چلو سامان لے لو، تو بولتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اسباب بنائے گا، اسی لیے اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں رکھتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب راستے میں جاتے تو راستے کے اندر لوگوں سے منگنا پڑتا تھا انہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں دشواری ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اسباب کو چھوڑنے کا نام یہ تقویٰ نہیں، یہ توکل نہیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا نام توکل قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے جانور کو باندھ دیا اور چھوڑ کر چلے گئے۔ حضور نے پوچھا کہ کیوں نہیں باندھا ہے؟ کہنے لگے انی اتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب بندے کو اختیار کرنا چاہیے، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب ہمیں اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ سفر کے اندر توشہ رکھ لو، فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین توشہ تو تقویٰ ہے۔ مطلب آخرت کے اندر قبر میں قیامت میں جو توشہ ہمارے کام آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے حجاج کی صفات آئی، حج کا طریقہ آیا، اس کے بعد پھر تقوی کا حکم آیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد بندے کی زندگی میں حقیقی معنی میں تقوی آنا چاہیے، اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ اگر تقوی آیا تو حج قبول ہوا، اور اگر تقوی نہیں آیا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ حج اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ حج کے احکامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم اور عمل دے۔ وما علینا الا البلاغ۔